فرید الجمال وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والقوة والعزة والشوکة والمجد والکمال والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم المآل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم۔ پیار و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وَلَن يَذِيكَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي إِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ مُحَمَّدٌ تاج رسول اللہ قاطبة محمد صادق الأقوال والکلم رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد 49 ٹیل کے علماء و مشائخ ونگز کے علماء اکرام بالخصوص بانی محفل حضرت علامہ قاری محمد بلال مدنی صاحب، میرے ہم سبق، میرے ہم درس، ہم استاد، ساتھی علماء اکرام، دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نگاہ عنایت کے صدقے سے جشن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف کے بعد ماہ ربیع الثانی اہل سنت و جماعت کی قسمت ہے کہ ربیع الاول شریف بھی ذکر رسول میں گزرتا ہے اور ربیع الثانی اولاد رسول کی ذکر میں گزر جاتی ہے۔ یہ ہماری قسمت ہے۔ آپ لوگ ذکر علی المرتضیٰ سن رہے تھے، یہ شہزادہ علی کے ذکر کے لیے محفل پاک کو سجایا گیا ہے۔ سیدنا و مولانا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی سید ہیں۔ والد گرامی کی طرف سے نسبت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتی ہے اور اماں جان کی طرف سے یہ نسبت ان کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتی ہے، اور ان دو شاخوں کے ذریعے یہ ڈائریکٹ فیض مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے اور نسبت سے یہ فیض آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے پہنچتا ہے۔ اس واسطے محفل پاک ہر لحاظ سے برکتوں کی حامل ہے۔ میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے سیرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حوالے سے عرض کروں گا۔ علامہ صاحب نے ایک بات بھی کہی کہ کچھ اشکالات بھی آپ کے حل ہو جائیں گے،
کچھ مین جو ایک بات میرے ذہن میں آئی وہ انشاءاللہ العزیز میں آخر پہ لے کے جاؤں گا، اور اس کا ازالہ بھی آخر پہ کر دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال جل شانہ کے نیک بندوں کے ذکر کی محفل سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اخبار الاحیار کے اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بات بڑے غور سے سننا، محفل میں بیٹھنے کا مقصد پتہ چلے گا کہ ہم لوگ یہاں پہ کیوں آئے اور یہ محفل کیوں سجائی گئی۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، زندہ ولی کے پاس جا کے بیٹھنا، اس کی مجلس میں بیٹھنا، ہم نشیں ہو جانا، اس اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنے سے جو بندے کو فیض ملتا ہے، اس اللہ والے کے جانے کے بعد اس کے ذکر کرنے سے بھی اللہ وہ فیض عطا فرماتا ہے۔ ہم اس مقصد کی خاطر یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ ہم سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کریں گے، تو جن حضرات نے ان کا زمانہ پایا انہوں نے مجلس میں بیٹھ کر فیض پایا۔ ہم آئے بعد میں ہیں، مجلس میں تو نہیں بیٹھ سکے، لیکن ان کے ذکر سے ان کی روحانی توجہ کا جو فیض ہے رب ذوالجلال ہمیں عطا فرمائے گا۔ میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے لگا ہوں۔ لوگ اس جہان میں جو بھی آئے مٹ جانے کے لیے آئے، موت ہر کسی کے لیے برحق پیغام ہے۔ جدید ٹیکنالوجی ہو یا جدید فلسفہ ہو یا دینی ریسرچ کا بلند و بالا ایک مینار ہو، جس مقام پہ بھی کوئی پہنچا موت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکا۔ ہر ایک نے مانا کہ موت ہر کسی پہ آنی ہے اور کچھ پہ آ گئی ہے۔ مرنے کے بعد لوگ اپنے آباء و اجداد کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو، میں نامینیٹ کسی کو نہیں کرتا، ہر بندہ اپنے سینے میں جھانکے، والد کا نام ہر کسی کو پتا ہوگا، ایسے ہی ہے، اپنے دادا کا نام پتا ہوگا، پردادا کا نام پتا ہوگا، پردادا سے اوپر جاؤ تو کچھ کو شاید اپنے پردادے کے باپ کا نام پتا نہ ہو، اس سے اوپر جاؤ کہ جو اس کا دادا تھا پردادے کا اس کا نام بھی کچھ کو پتا نہ ہو، اس سے اوپر جاؤ تو پھر اکا دکا بندے رہ جائیں گے کہ اس سے اوپر والے بابے کا نام کسی کو پتا ہو۔ جس بندے کے خون سے ہماری نسل چلی، 5 یا 4 پشتیں درمیان میں آ گئیں، ہم اپنے بابے کا نام بھول گئے، ہمیں نہیں پتا کہ 6 پشتیں بعد ہمارے بابے کا کیا نام تھا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یا 7 پشتیں پہلے یا 8 پشتیں پہلے ہمارے بابے کا کیا نام تھا، اس کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ مگر کبھی سوچا، صدیاں بیت گئی ہیں غوث اعظم کو دنیا سے گئے ہوئے، لوگ اپنے بابوں کے نام بھول گئے مگر عبد القادر کا نام نہیں بھولے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا نام بھولا کیوں نہیں گیا، بلایا کیوں نہیں گیا؟ لوگوں نے ٹیل لگایا کہ لوگ یہ کوشش کرتے رہے کہ یہ سنی قوم غوث اعظم کا نام بھول جائے، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک بھول جائے، مگر کیوں نہیں بھولے؟ اللہ کا قرآن بتاتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب میرا بندہ اپنی زندگی میں میرا ذکر کرتے جائے گا، زندگیاں اس کی ختم ہوگی، رب کی حیاتی ختم نہیں ہوتی، فرمایا میں قیامت تک دنیا میں اس کے نام کے چرچے کروا دوں گا۔ یہ تشریح میری نہیں، یہ تفسیر آیت کریمہ کی میری نہیں ہے، تاجدار گورلا فاتح قادیاں سیدنا و مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پاک پتن شریف کے آستانے پہ بیٹھے تھے۔ جن حضرات کو حاضری کی سعادت حاصل ہے ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایک نعرہ لگتا ہے کہ جو لوگ حاضری دیتے ہیں حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید کا نعرہ لگاتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے زمانے میں بھی یہ نعرہ گونج رہا تھا، لوگ حاضری دینے والے حق فرید یا فرید پڑھتے جا رہے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے پیر صاحب کا چہرہ اقدس دیکھا، سید ذات تھی، حسن و جمال ویسے بھی تھا، اور حسنی حسینی سید تھے، اولاد تھے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور عالم شریعت تھے۔ چہرہ دیکھ کے اس نے سمجھا کہ یہ عالم دین ہے، اس سے مسئلہ پوچھتا ہوں۔ اس نے آ کے کہا مولانا یہ دیکھو، یہ لوگ اللہ اللہ نہیں کر رہے، فرید فرید کیے جا رہے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا میں بھی سوچ رہا ہوں، اللہ اللہ نہیں کر رہے، فرید فرید کیے جا رہے ہیں۔ پیر صاحب نے تو اور انداز میں کہا کہ میں سوچے جا رہا ہوں۔ اس نے سمجھا کہ ہمارے کیمپ کا، ہماری پارٹی کا بندہ ہے، وہ تھوڑا کھل گیا،
کھل گیا. اس نے کہا غلط کر رہے ہیں, ناجائز کر رہے ہیں, بندے خدا کے ہیں, رب رب کرنا چاہیے تھا, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا, اللہ کا نام لینا چاہیے تھا, یہ فرید فرید کیوں کیے جا رہے ہیں؟ جب وہ اپنا علم مکمل جھاڑ چکا اور پیر مہدی شاہ صاحب کے سامنے اپنی علمیت کا جو بھانڈا تھا وہ پھول چکا تھا, تاجدار گورلا رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, مولوی صاحب قرآن پڑھا ہے تو نے؟ اس نے کہا صرف پڑھا نہیں, پڑھاتا بھی ہوں. فرمایا اگر قرآن پڑھا ہوتا تو تیری زبان پہ یہ اعتراض نہ آتا. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا قرآن پڑھا ہے تو نے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فرمایا ساری زندگی حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر تسبیح پہ بیٹھ کے یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھتے گئے. آج دنیا سے پردہ کر گئے. رب نے کوئی تسبیح پکڑ کے یا فرید تو نہیں نہ پڑھنی, رب بندوں کی زبان سے فرید فرید کروا دیتا ہے. اب یہ ہے اصلیت جس کی وجہ سے ہم ذکر جشن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں. ساری زندگی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رب رب کرتے گزری. دنیا سے رخصت ہوئے, رب نے کہا تمہاری زبان خاموش ہوئی ہے, اب لوگوں کی زبان پہ چرچے تمہارے کروا دوں گا. غوث اعظم نے کب سے شروع کیا؟ اب میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا. یہ وہ ہستی ہے جو مادر زاد اللہ کے ولی تھے. رب ذوالجلال جل شانہ نے جو ان کو مقام عطا فرمایا. ماں اور باپ کا جو قصہ ہے میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا کیونکہ عام طور پہ سنا ہے. باپ نے سیب کھایا تھا اور بخشوانے کی گھر سے خاتون سے رشتہ ہوا تھا. اس باپ اور اس عظیم خاتون جو ماں بنی تھی, ان دونوں کا رشتہ ہوا اور ان دونوں کی گود میں کھیلنے والا بچہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حج کا موسم تھا اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے کے اندر ایک بیل کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے. بیل سمجھتے ہو جنہوں پنجابی داند کہتے ہیں. کسی کی کم عقلی, نادانی, بے وقوفی بتانی ہو تو اسے کہا جاتا ہے یہ تو بڑا بیل ہے, بے وقوف ہے, داند ہے. بیل کے پیچھے سیدنا غوث اعظم چل رہے تھے. بچپن تھا بالکل چھوٹا سا. یہ رب کی مرضی, کسی کو قرآن پڑھ کے بھی ہدایت نہ آئے اور کسی کو رب ذوالجلال جانوروں میں سے بھی عبرت عطا فرما دیتا ہے. بیل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیل نے جو منہ پیچھے کیا اور منہ پیچھے کر کے بیل نے کہا ما خلقت لہذا یا عبد القادر. عبد القادر رب نے تو تجھے اس مقصد کے لیے نہیں بنایا. بات اسی پہ اتنا ہی غور کر لو نا. اگلی بات تو اور بھی پیاری ہے. بچپن کی عمر میں جانور کی بولی سمجھ رہا ہے تو کس پائے کا بندہ ہوگا؟ ابھی تک تو سٹیپ شروع ہوئے, ابھی تک تو عروج آنا ہے. یہ تو پہلی سیڑھیوں پہ یہ مقام ہے کہ جانور کی بولی سمجھ رہے ہیں. اور صرف سمجھ بھی نہیں رہے, اس پہ سمجھ کر اس پہ عمل کی طرف بھی جا رہے ہیں. رب نے ذہن میں ڈال دیا کہ واقعی عبد القادر جیلانی تجھے اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا. جانوروں کے پیچھے تو دوڑے, تیرا یہ مقام نہیں, خلقت کو تیرے پیچھے دوڑاؤں گا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے تو بغداد میں کھڑے ہو کر عرفات میں لگے حاجیوں کے خیمے نظر آ گئے. یہ دوسری بات کہ ابھی پہلی سیڑھی ہے اور مقام یہ ہے کہ یہاں پہ کھڑے وہاں دیکھ رہے ہیں. نیچے اترے, اماں جان کے پاس آئے, والدہ محترمہ سے جا کے ایک گزارش کی. آپ حضرات نے یہ بات بڑی توجہ سے سننی ہے, میرے دل کی آواز ہے اور ایک پیغام ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اماں جان کے پاس جا کے کہنے لگے حبینی للہ عز و جل, اماں جان مجھے رب کے لیے وقف کر دیجئے. حبینی للہ عز و جل, اماں جان مجھے اللہ کے لیے وقف کیجئے. یہ حبینی کا اگر میں نہ سمجھ نہیں نہ آتا, یہ حبی بنا ہے ہبا سے, اور یہ وہی ہبا ہے جس سے بنا ہے رب حبلی امتی. اور سرکار کی دعا مبارک رب حبلی امتی, اسی الفاظ سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی جان سے کہنے لگے حبینی للہ عز و جل وازلی لی فی المسیر الی بغداد. اماں جان مجھے اللہ کے نام پہ وقف کیجئے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت بخشیے. اشتغل بالعلم, وہاں پہ جا کے میں پڑھوں گا
وَأَزُورُ الصَّالِحِينَ، اللہ کے نیک بندوں سے ملاقاتیں کروں گا۔ بچپن میں عقیدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ابھی تو بریلی شریف بنا ہی نہیں تھا، ابھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس دنیا پہ تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ نظریات گھڑنتو ہیں بریلی والوں کے، اللہ کے بندے بریلی شریف تو ابھی بنا ہی نہیں۔ اور غوث اعظم اپنی امی جان سے کہہ رہے ہیں امی جان اجازت بخشو، میں بغداد میں پڑھوں گا اور اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کروں گا۔ نیک بندوں سے ملنے والا عقیدہ کن کا ہے؟ کوئی آج سے 100 سال نہیں، یہ کتنا عرصہ پرانا عقیدہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی یہیں پہ بریک نہ سمجھے کہ صرف غوث پاک سے تمہارا عقیدہ چلا، نہ، اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ بزرگوں سے ملنے کے لیے سفر کرنا یہ تو اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ قرآن مقدس کے اندر غالباً سورہ قصص کے اندر یہ بات موجود ہے، یا سورہ انبیاء کے اندر، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا اور مدین گئے تھے، فلما ورد ماء مدین، جب مدین شریف میں پہنچے تھے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، 2 بیویاں اپنے جانور روک کے پیچھے کھڑی تھیں اور مخلوق ساری اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان بیویوں سے پوچھا ما خطبکما، تمہارا معاملہ کیا ہے، تم کیوں نہیں جانوروں کو پانی پلاتی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ابا جان بوڑھے ہیں، ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا جان بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، وہ نہیں یہ کام کر سکتے، مجبوری کی وجہ سے جانوروں کو پانی پلانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور مردوں کے ساتھ مل کر ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ پلا کے جائیں گے تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، ترس آیا کہ یہ کھڑے کھڑے انتظار کیوں کریں، ساتھ ہی ایک کنواں تھا جس کنویں کا ڈھکنا بند تھا اور پتھر اس کے اوپر اتنا وزنی تھا جس پتھر کو 40 بندے مل کر اٹھایا کرتے تھے۔ مفسرین اکرام کے مطابق 40 بندے اس پتھر کو اٹھاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں پھر اشارہ کرتا جاؤں نبی کی طاقت کا، 8 دن کا سفر کیا تھا مصر سے مدین کا، اور مفسرین نے لکھا کوئی روٹی پانی ساتھ نہیں تھا، یہ سارا سفر بھوکے پیاسے ہوا تھا۔ 8 دنوں کا بھوکا پیاسا شخص جب اس پتھر کی جانب متوجہ ہوا، اکیلا پتھر اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیا اور بچیوں سے کہا آؤ اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ اور پھر ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، جو پتھر اٹھانے والا موسیٰ ہیں یہ وہی موسیٰ ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تھپڑ مارا تھا اور اسرائیل کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا تھا۔ اور انور شاہ کشمیری علماء دیوبند کا چوٹیوں کا محدث وہ لکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تھپڑ مارا تھا ان کی بدنی طاقت تھی، یہ ان کی جسمانی طاقت تھی، یہ زور نبوت نہیں تھا، نبوت کا زور نہیں تھا، یہ ان کی بدنی طاقت تھی۔ آگے خود وہ انور شاہ کشمیری لکھتا ہے اگر نبوت کے زور سے موسیٰ علیہ السلام تھپڑ لگاتے تو فقط اسرائیل کا ڈیلا نہیں 14 طبق ہل جاتے۔ نبوت کی طاقت کسی کو کیا سمجھ آئے، کسی کو کیا پتا رب نے نبیوں کو مقام کیا دیا۔ 40 بندے جس پتھر کو اٹھاتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے سائیڈ پہ رکھا، پانی پلایا، خود درخت کے سائے میں جا کے سوئے۔ قرآن کی آیت ہے، عرض کرنے لگے مولا بھوک بڑی لگی ہے، میں کھانے کا محتاج ہوں، مجھے کھانا عطا فرما۔ یار لوگ پڑھیں تو وہ کہیں گے جس کو کھانا نہیں مل سکتا، جو کھانے کا محتاج ہے وہ تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ ان کو کیا خبر کہ رب سے مانگ رہے ہیں، رب نے راہیں کون سی دکھانی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہی بچیوں میں سے ایک بچی چل کے آئی، منہ ڈھانپ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے حاضر ہوئی، آ کے عرض کرنے لگی اے جوان تجھے ہمارا بابا بلاتا ہے، ہمارے ابا جان تجھے بلاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ تجھے اس بات کا اجر دیں کہ تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا، قرآن ہے، تاکہ تجھے بدلہ دیں کس کا، جو تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا ہم وہ لوگ نہیں جو نیکی کر کے بیچا کرتے ہیں، ہم نیکی کے بدلے نہیں لیا کرتے۔ اور پھر چل بھی پڑے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام ساتھ چل بھی پڑے۔ تفسیر جلالین کے اندر یہ دونوں ہمارے ان کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ جو اصل بات میں نے عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ تفسیر جلالین والے نے یہاں پہ لکھا کہ عجیب بات ہے، پہلے کہا اجر لینا نہیں، چل کے کیوں گئے؟ پھر کہا ہم اجر لیتے ہی نہیں، پھر چل کیوں پڑے ساتھ؟
میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، علماء نے لکھا موسیٰ علیہ السلام کا جاننا کس وجہ سے تھا؟ کہا پہلی ملاقات میں ان بیویوں نے، بچیوں نے کہا تھا ابا ہمارا ابونا شیخ کبیر، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ کہا اجر پانی پلانے کا لینے نہیں گئے تھے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ بات میں نے اس واسطے عرض کی، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ زیارت والا سلسلہ صرف غوث پاک کے سے چلا، نہ، یہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں، اور نیت اجر لینے کی نہیں، نیت بزرگ کی زیارت کرنے کی ہے کہ میں بدلہ نہیں لوں گا، میں بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے چلو، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اماں جان سے اجازت مانگی۔ اماں جان، باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھا ہوا تھا، وہ بیوہ خاتون تھیں اور یہ بڑے بیٹے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بیوہ خاتون کا سہارا وڈا پتر ہی ہوندہ نا، بڑا بیٹا ہی ہوتا ہے، اور بڑا بیٹا کہہ رہا ہے اماں جان بغداد جانے کی اجازت دیجئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں جان نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا اگر ہوتا کوئی اور کام تو میں ضرور تجھے روکتی کہ نہ تو تھا، لیکن اب تجھے نہیں روکتی۔ اذهب یا ولدی قد خرجت عنک للہ تعالی، بیٹے جاؤ سپرد خدا، میں نے تجھے رب کی راہوں میں وقف کر دیا۔ اور جاتے ہوئے بیٹے کو کیا کہا؟ کہا ھذا وجہ لا اراہ الی یوم القیامت، کہا بیٹے جاؤ اگلی ملاقاتیں اب قیامت کے دن ہوں گے۔ بحوصلے سے سننا، علماء اکرام کو تو سمجھ آ گئی، یہ وہ چہرہ ہے کہ اب قیامت تک میں نہیں دیکھوں گی، بعد میں قیامت کے بعد ملاقات ہوگی۔ اس بات میں ماں بیٹے کو کیا بتا رہی تھی؟ بیٹا جب پڑھ کے آؤ گے نا تو دنیا پہ تمہاری ماں زندہ نہیں ہوگی۔ جاتے بیٹے کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ بھی بچوں والے بیٹھے ہو، اولاد والے بیٹھے ہو، اپنے بچوں کو گھروں سے رخصت آپ بھی کرتے ہوگے۔ مجبوری کے تحت اگر اولاد کو پردیس جانا پڑ بھی جائے، والدین کو برداشت نہیں ہوتا کہ ہم اولاد سے جدا ہوں۔ جب جدائی ہو رہی ہوتی ہے تو والدین کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں، لیکن جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے آنسو چھپاتے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھوں کے آنسو دیکھ کر ہمارے جو بچے ہیں وہ بچے پریشان نہ ہو جائیں اور وہ ان کا دل کہیں غمگین نہ ہو جائے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اپنے آنسو چھپا لیتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے آنسو نظر بھی نہ آئے۔ سیدنا غوث اعظم کی ماں کے اندر ممتا نہیں تھی کیا؟ وہ ماں کی اولاد کے ساتھ جو پیار تھا وہ اصول نہیں جانتی تھی؟ جاتے ہوئے بچے کو یہ کیوں بتایا کہ بیٹا آج کے بعد ملاقات پھر حشر کے دن ہوگی؟ حکمت کیا تھی اپنے بیٹے کو یہ بتانے کی؟ کیا اس ماں کے پاس ممتا کوئی نہیں تھی؟ اولاد کا پیار کوئی نہیں تھا؟ ہرگز نہیں، اس ماں کے پاس ممتا بھی تھی، اولاد کی محبت اور پیار بھی تھا۔ کیوں کہا؟ ہمیں بتانے کے لیے کہ کوئی میرے بچے کو عام بچہ نہ سمجھے۔ اگر میں ماں اتنا جذبہ پیش کر رہی ہوں کہ بیوہ ہونے کے باوجود بیٹے کو علم دین کے لیے بغداد جانے کی اجازت دے رہی ہوں، تو لوگوں کو پتا چلے میرے شہزادے کے بھی حوصلے کتنے ہیں کہ جو بغداد سے چل رہے تھے تو خبر تھی کہ اگلی ملاقات ماں کے ساتھ میدان قیامت میں ہوگی۔ اتنی بڑی خبر سن کے بھی میرے شہزادے کا پاؤں پھسلا نہیں۔ ہمیں بتانا چاہتی تھی ماں کا اتنا حوصلہ ہے تو بیٹے کا بھی حوصلہ کتنا بلند ہے۔ ماں یہ ہمیں بتانا چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا حوصلہ دیکھو۔ اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا ولایت کی طرف عروج پہ پہنچنے والا عبد القادر، پہلی سیڑھی تھی علم حاصل کرنا، اور شریعت کا علم سیکھنے کے لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار چھوڑا۔ ماں نے جاتے ہوئے کہا تھا بیٹا تیرے باپ کی کل وراثت تھی 80 دینار، وہ میرے پاس موجود ہیں، پڑھنے کو جا رہا ہے تو اپنا حصہ اس وراثت سے لیتا جا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وراثت میں سے 80 دیناروں میں سے 40 دینار سیدنا غوث اعظم نے لیے، ماں نے کرتے میں سی دیے، اور رخصت کرتے ہوئے ماں نے کوئی لمبی چوڑی وصیتیں نہیں، بس ایک ہی بات کی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا
اب بیٹوں کو ہم بھی نصیحتیں کرتے ہیں، ہماری کوئی بھی نہیں مانتا، پر اس ماں کی اس بات کو اس بیٹے نے کتنا مانا، یہ بچوں کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ ڈاکوؤں کے سامنے کھڑا یہ بچہ اپنی ماں کے کہے ہوئے اس جملے پر کتنی پاسداری کر رہا تھا، اور جب ڈاکو پوچھ رہے تھے تو نے سچ کیوں کہا، تو عبد القادر کی زبان پہ تھا مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ سچ بولو۔ یہ اتنا بڑا تعلق، ابھی تو دانش قدم میں پہنچے ہی نہیں، ابھی تو مدرسے میں قدم ہی نہیں رکھا، یہ تو مدرسے کی راہوں میں عبد القادر اتنا سنورا ہوا شخصیت ہیں کہ اتنی اللہ نے تربیت اپنی طرف سے فرما دی ہے کہ راہ میں بھی پتا ہے کہ اپنی ماں کی بات نہیں ٹھکرانی، اور جو ماں کی نہیں ٹھکرا رہا وہ اپنے خالق کی کیسے ٹھکرائے گا۔ وہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے علاقے میں پہنچے۔ جو بات میں اس مقام پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بغداد شہر کے آس پاس تھی چار دیواری، اور جیسے شہروں کے ارد گرد پرانے وقتوں میں چار دیواری اور بڑے بڑے گیٹ ہوا کرتے تھے، ہمارے خوشاب شہر میں بھی ہیں، سیوال میں بھی میں نے دیکھے بڑے بڑے گیٹ ہوتے تھے، فصیلیں بنی ہوئی ہوتی تھیں، وہ گیٹ بند ہو جایا کرتے تھے۔ بغداد انٹری کے لیے جب گیٹ پہ پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام آ گئے۔ خضر علیہ السلام نے کہا بیٹا یہاں پہ بیٹھ جاؤ، جب تک میں اجازت نہ دوں بغداد انٹری نہیں کرنی، بغداد میں جانا تیرے لیے جائز نہیں، تیرے لیے اجازت نہیں، یہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شہر کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ میں کسی کتاب میں نہیں پڑھا، علماء بھی موجود ہیں، یقیناً انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوگا کہ وہاں پہ کوئی چھپر بنایا، کوئی چھت بنایا، کوئی بنگلہ بنایا، کوئی کوٹھی بنائی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آ کے کب اجازت دیتے ہیں کہ بغداد میں داخل ہو جاؤ۔ ایک دن، دو دن، تین دن نہیں، 8 دن نہیں، 8 مہینے نہیں، گزر گئے 8 سال۔ اللہ کا ولی، اللہ کی راہ میں جانے والا اپنی منزل کے اوپر جا رہا ہے، اور 8 سال فقط علم دین پڑھنے کے انتظار میں گزر گئے۔ میرے ہم درس ہم سبق بھائی علماء کرام موجود ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارا تو کورس ہی 8 سالوں میں پورا ہو جاتا ہے، ہم تو 8 سالوں بعد مفتی بن کے نکل آتے ہیں، اور وہ مقام دیکھو جہاں 8 سال داخلے کی انتظار میں گزر گئے، دھوپ بھی جھیلی اور سردی بھی برداشت فرمائی، بارشیں بھی آئی ہوں گی، آندھیاں بھی چلی ہوں گی، یہ سارا کچھ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا۔ ایک مولانا نے بڑی پیاری بات کہی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کیوں غوث حضرت خضر علیہ السلام نے انتظار کروایا؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب حکیم مجون تیار کرتا ہے نا، تو مجون تیار کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اتنا عرصہ فلاں کشتے کو دھوپ میں رکھ کے خشک کرنا ہے، فلاں کو ٹھنڈی ہوا میں رکھ کے خشک کرنا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کہتے ہیں کشتے کی طاقت اس سے بڑھ جائے گی۔ رب نے بھی دین مصطفیٰ کا سپاہی بنانا تھا، رب نے کہا یہ شہزادہ بھی کچھ عرصہ دھوپ میں بیٹھے، کچھ عرصہ سردیوں میں گزارے، پورا کشتہ تیار ہو، پھر اتنا بڑا کامل ولی بنے گا، ادھر سے زبان ہلے گی، ادھر سے اللہ تعالیٰ کفر کے تالے توڑ کر اسلام کا نور عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ میرے پاس کتابیں موجود ہیں، موبائل کے اندر لکھا ہوا پڑا ہے، کوئی ایک مجلس بھی سیدنا غوث اعظم کی ایسی نہیں ہوتی تھی جس مجلس میں کسی ہندو یہودی عیسائی نے کلمہ نہ پڑھا ہو۔ یہ مقام پھر رب ذوالجلال نے عطا فرمایا، اور اس کشتے کی تاثیر میں آگے جا کے پھر عرض بھی کروں گا کہ رب ذوالجلال نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ ابھی تو پڑھنے کے لیے گئے ہیں، بغداد انٹری بھی نہیں ہوئی، 8 سال بغداد شہر کے دروازے پہ انتظار میں تھے۔ 8 سالوں کے بعد حضرت خضر علیہ السلام آئے، فرمایا چل بیٹا اب اندر داخل ہو جاؤ۔ بغداد گئے، جس استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، جب مدرسے میں انٹری ہوئی تو اس استاد نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ عشق کی انوکھی ادائیں ہوتی ہیں، اور رب اپنے پیاروں کو مختلف انداز میں پرکھا کرتا ہے۔ اور یہ رات تھی سخت سردی کی، اور اوپر سے بارش برس رہی تھی، اور استاد محترم نے دروازہ بھی بند کر لیا۔ اللہ کے نبی کے اس لاڈلے شہزادے نے سردیوں کی سخت رات بارش میں کھڑے ہو کے گزاری۔ لنگر لینا تھا اس دروازے سے،
کوئی چاولوں کا پیکٹ لینا تھا، کوئی حلوے کی پلیٹ لینی تھی، کیا لینا تھا وہاں سے؟ یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خیرات کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں پہ ساری رات گزاری، سخت سردی میں بارش کے اندر کھڑے۔ صبح استادوں نے دروازہ کھولا، اور صرف دروازہ ہی نہیں کھولا، اپنے بازو بھی کھول دیے۔ کہا عبد القادر آ۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور رب سے دعا کی، مولا جو کچھ میں نے پڑھا ہے عبد القادر کو پڑھا دے۔ اللہ کریم جل شانہ کے محبوب کا یہ نواسہ، اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سادات کے گھرانے کا عظیم چشم و چراغ، اللہ کے دین کے لیے اتنی مشقت برداشت کرتے ہو۔ آج داخلہ ملا مدرسے میں، اور جب پڑھائی شروع ہوئی تو مدرسے میں لنگر شنگر کوئی نہیں تھا۔ علماء آپ کو بتاتے ہوں گے، بغداد کے شہر میں دریا کے کنارے پر سبزیاں بیچنے والے جو سبزیاں دھو کر گلی ہوئی پھینک جاتے تھے، غوث اعظم اٹھا کے کھایا کرتے تھے۔ ہمیں تو 11ویں کی کھیر مل جاتی ہے، ہم وہ کھا لیتے ہیں، 11ویں شریف کا لنگر کھا لیتے ہیں۔ جس 11ویں والے کا ہم کھاتے ہیں، وہ 11ویں والا اس منصب تک پہنچا کیسے؟ 40 دینار۔ آپ مجھے بتاؤ، 8 سال تو وہاں انتظار میں بیٹھے رہے، ابھی تک ہوں گے جیب میں 40 دینار؟ بولیے نا، جیب میں 8 سال 40 دینار اگر ہوں بھی صحیح۔ آگے پڑھائی کا دور شروع ہوا۔ سیدنا غوث اعظم کی زندگی میں وہ وقت بھی آیا کہ آپ کا خرچ مبارک ختم ہو گیا، جیب خرچ ختم ہو گیا۔ بغداد کی مسجد میں بیٹھ کے سبق یاد کر رہے تھے، مسجد میں ایک مسافر آیا جس کے پاس کھانا تھا۔ وہ مسافر مسجد میں بیٹھ کر اپنی پوٹلی، اپنا ٹفن کھول کر کھانا کھانے لگا۔ اس مسافر نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کے کونے میں ایک بچہ بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا مجھے کھانا کھاتے ہوئے، حوصلے سے سننا یہ بات، وہ مسافر کہتا ہے لقمہ توڑ کر میں منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا، لقمہ میرے منہ کی طرف اٹھتا اور بے اختیار بچے کا منہ کھل جاتا تھا۔ اب آپ سمجھو کتنی بھوک تھی، کس قدر فاقہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں لقمہ مسافر کے ہاتھوں میں اٹھتا، منہ کو جاتا تو ان کا منہ مبارک کھل جاتا۔ مسافر کو ترس آیا، اس نے کہا اس شہزادے کو بھی بلا لوں نا، اپنے ساتھ کھلا لوں، جو کھانا میرے پاس ہے۔ بلایا، کہا بچے آؤ میرے پاس بیٹھ کے کھاؤ۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس گئے، اس نے دعوت دی، اس نے کہا یہ میری طرف سے قبول کیجئے۔ سیدنا غوث اعظم پاس گئے، باتوں باتوں میں بات چلی۔ اس نے کہا آپ کون ہو؟ اس نے کہا آپ کون ہو؟ سیدنا غوث اعظم سے پوچھا گیا تو کہا جیلان کے علاقے سے سادات کے گھرانے کا ایک بچہ ہوں۔ اس مسافر نے کہا ہیں یہ بتاؤ بغداد میں علم سیکھنے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں جی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری والدہ بغداد میں وہاں پہ رہتی تھی جیلان کے علاقے میں؟ کہا ہاں اماں جان وہاں پہ تھی۔ انہوں نے کہا میں جب سفر میں بغداد کی طرف آ رہا تھا، اس علاقے سے ایک بیوہ خاتون نے کچھ رقم مجھے دی تھی، اور اس نے کہا تھا بغداد کے مدرسے میں میرا بچہ پڑھتا ہے، اس کا خرچ ختم ہو گیا ہوگا اور یہ پیسے ہیں، یہ میرے بچے کو جا کے دے دینا۔ میں کتنے دن ہو گئے بغداد میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے وہ بچہ نہیں مل رہا تھا۔ آج تلاش کرتے کرتے میری بھوک کے مارے بلا ہار ہو رہا تھا، میں نے اس بچے کے پیسوں میں سے اپنے لیے کھانا خریدا کہ میں کھاؤں۔ اس بچے کا پیسوں کا خریدا ہوا کھانا یہ مسجد میں بیٹھ کے میں کھا رہا ہوں۔ اگر بچے تو ہی عبد القادر ہے تو پھر کھانا میرا نہیں، کھانا تیرا ہے۔ تو مہمان میرا نہیں، میں مہمان تیرا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر میں کھا سکتا ہوں تو تو بھی کھا سکتا ہے۔ میری بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس ہستی نے علم دین کے پڑھنے کے اندر اس قدر مشقتیں برداشت کی اور پڑھ 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 کر اس مقام پر فیض ہوئے، جو صرف عالم اور مفتی نہیں بنے، اللہ نے نگاہوں کے اندر بھی فیض عطا فرما دیا تھا۔ جس وقت تعلیم مکمل ہوئی، بغداد کے علاقے میں گئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بیٹے اب واز کیا کر، جو پڑھ کے آئے ہو لوگوں کو بھی سنایا کرو۔ اے منبر کی وراثت ولیوں کی ہے، یہ منبر پیروں کا ہے، یہ مشائخ اکرام کا ہے، یہ حضرات اس منبر کے وارث ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر آیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ میں ہوں اجمی، ان لوگوں کی بولی عربی، میں ان کو عربی زبان میں کیسے خطبہ دوں گا؟ زیارت ہوئی مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا بیٹا خطبہ دیا کرو۔ کہا میں کیسے دے سکتا ہوں؟ کہا منہ کھولو،
اپنا لعاب دہن اپنے بچے کے منہ میں ڈالا اور کہا بیٹھ کے بولتا جا، اللہ تیری زبان میں تاثیر پیدا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ پھر یہاں تک اس بچے کا فیض پہنچا، اس عظیم شخصیت کا فیض پہنچا کہ مجلس واعظ میں فرماتے تھے پہلے 3 بندے ہوتے تھے اور میں اکیلا خطاب سنا رہا ہوتا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات، یہ علماء جانتے ہیں تھوڑے مجمع میں بولنا کیسے اوکھا ہوتا ہے، اور 3 بندوں کے سامنے وقت کے عظیم عالم سید زادے کا، پیر طریقت، رہبر شریعت کا بولنا، لیکن آرڈر تھا پیچھے سے 3 بندوں کو بھی بیٹھ کے تبلیغ کی۔ پھر رب نے رنگ چڑھایا کہ میلوں تک غوث اعظم کا جلسہ جایا کرتا تھا، اور سپیکر نہیں ہوتے تھے، رب نے زبان میں ایسی طاقت بخشی تھی جیسے آواز پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آواز آخری بندے کو بھی آتے تھی۔ اور کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اس وقت کے اولیاء ان کی ارواح سیدنا غوث اعظم کی مجلس علم میں حاضری دیا کرتی تھی، اور انبیاء کرام علیہم السلام آپ کی مجلس واعظ میں تشریف لایا کرتے تھے۔ یہاں پہ غلطی کا ازالہ بھی کرتے جانا، اس لیے نہیں کہ وہ کچھ آپ سے سنے۔ استاد بچے کو پڑھائے تو پہلے سامنے کھڑا کر کے کہتے ایک مسلح میں نے سنا، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور بچے کو استاد کھڑا کر ایک تقریر مجھے بھی سناؤ، پتہ تو چلے کہ ہمارا تیار کیا ہوا کس نوبت کو پہنچا۔ نبی فیض لینے کے لیے نہیں، انبیاء فیض دینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس علم میں آتے، بغداد کے مفتیوں کو وٹ چڑھا کہ اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی اس کی مجلس واعظ، 100 مفتی بغداد کے تیار ہو کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور ہر ایک مفتی نے اپنا ایک سوال ذہن میں رکھا اور سوچا تھا کہ جب آج تقریر کرنے بیٹھیں گے تو ہم سوال کریں گے، دیکھتے ہیں ہمارے سوالوں کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ علی کا شہزادہ منبر پہ بیٹھا، ان 100 مفتیوں کو صرف نگاہ بھر کے دیکھا، غوث اعظم کی نگاہ ولایت پڑی، سینے میں جو سوال تھے سارے کے سارے سلب ہو گئے، یاد تک نہیں رہا کیا سوچ کے آئے تھے۔ اور منبر پہ بیٹھے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کے سوال کا جواب بھی عطا فرما دیا۔ مفتیوں کو پتہ چل گیا ہمیں بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، شہزادے نے ہمیں آپ ہی جواب عطا فرما دیا۔ اس قدر اس پائے کے عالم بنے کہ بغداد نہیں پورے علاقے کے مفتی عاجز آ گئے تھے۔ مسئلہ چلا تھا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں پر حلف اٹھایا ہے کہ اگر میں رب کی ایسی عبادت نہ کروں کہ جس عبادت کو کرتے وقت میں اکیلا ہی ہوں گا، میں ایسی عبادت کروں گا جو روئے زمین پر فقط میں ہی کر رہا ہوں گا اور کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ علاقے پھر کے مفتیوں کے پاس کسی کے پاس اس کا جواب نہ ملا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بھی مسئلہ آیا، آپ نے سیکنڈوں میں حل فرما دی۔ فرمایا یہ بھی کوئی اوکھی بات ہے؟ باقی سارے سوچتے کہ ہم کہیں نفل پڑھو تو یہاں پہ کوئی نہیں، اس مسجد میں نہیں پڑھ رہا تو اور مسجد میں تو کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوگا، تلاوت قرآن کا کہیں یہاں نہیں تو اور کہیں کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوگا، اللہ اللہ کرنے کا کہیں یہاں نہیں تو اور کوئی، درود پڑھنے کا کہیں یہاں نہیں تو اور کہیں کوئی نہ کوئی تو پڑھ رہا ہوگا، کون سی عبادت ہے جو تو کر رہا ہو تو اور کوئی نہ کر رہا ہو؟ غوث اعظم نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف میں، مطاف طواف کی جگہ خالی کرا لو اور کوئی طواف نہ کرے، اکیلا تو طواف کر، تیری قسم پوری ہو جائے۔ اب تو طواف کوئی اور نہیں نہ کر رہا ہوگا۔ محتشم سامعین، یہ ہے اس علم کا فیض جو انہوں نے خشک سبزیاں کھا کر بھی پڑھا اور پھر زمانے والوں کو پڑھایا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تدریس میں، تقریر میں گزری۔ جب کوئی مریض آتا نا دوائی لینے کے لیے بھی تو تویزوں کی بجائے علم کی خیرات ہی اسے عطا فرمایا کرتے تھے۔ اس کا کوئی یہ مطلب بھی نہ سمجھے کہ میں تویزوں کو ناجائز کہہ رہا ہوں، یہ بھی نہیں، لیکن اللہ والوں کا انداز ہے کہ علم کی خیرات بانٹا کرتے تھے۔ بغداد کے علاقے میں طاعون پڑ گیا، یہ بات میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں،
اور کرونا کے دور میں نے اکثر اس بات کو بیان کیا تھا، اور صرف اس خاطر کہ اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طاعون پڑ گیا، بغداد کے علاقے میں طاعون کی وبا اس کثرت سے پھیلی کہ ایک دن میں 1000 بندہ مرنے لگ گیا، صرف بغداد کے شہر میں۔ توجہ ہے آپ کی؟ جاگ رہے ہیں؟ ایک دن میں کتنے بندے؟ اب پورے پاکستان میں اللہ معاف کرے کرونا کے دنوں میں یہ حالت نہیں بنی تھی، اللہ کا شکر ہے نہیں بنی تھی۔ ایسے ہی ہے نا پاکستان پورے میں، اور وہاں صرف بغداد میں طاعون اتنا پھیل گیا تھا کہ ایک دن میں 1000 بندہ مر رہا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ حاضر ہوئے، حضور اس کا کوئی علاج آپ بتاؤ۔ میرا عقیدہ، میں اپنا بھی عرض کروں گا، آپ بتاؤ اگر پھونک مار دیتے وبا ٹل جاتی کہ نہیں؟ اور فقیروں کی پھونکوں میں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور پھونک مار دیتے تو وبا ٹل جاتی کہ نہیں؟ تعویذ لکھ کے دے دیتے تو مصیبت ختم ہو جاتی کہ نہیں؟ آرڈر کیا دیا؟ اتنی سخت وبا میں جب بغداد کی قوم گری تو آپ نے کیا آرڈر دیا؟ فرمایا یسحق الکالا الذی حول مدرستنا یوکلو یشفی اللہ تعالی بہ الناس المرضی۔ فرمایا لوگو میرے مدرسے کی دیواروں سے لگا ہوا گھاس کاٹو، میرے مدرسے کی دیواروں پہ لگا ہوا گھاس کاٹو، مریضوں کو کھلاؤ، مریضوں کو اس کا پانی پلاؤ، اللہ طاعون سے شفا عطا فرمائے گا۔ ہے کسی ٹیکنالوجی کے پاس اتنی بڑی دوائی؟ مدرسے کی دیوار پہ لگنے والا گھاس کہاں کاٹ کے مریضوں کو کھلاؤ اور مریض اس گھاس سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ یہ تو عقیدے کی خرابی پیدا ہوئی لوگوں کے اندر۔ مسجد حرام کی الماریوں سے میں نے دیکھا ویڈیوز میں، قرآن اٹھائے گئے فقط اس نیت سے کہ ایک شخص قرآن چومے گا، دوسرا چومے گا تو اسے بیماری لگ جائے گا۔ قرآن اٹھائے گئے، حرم پاک کعبہ شریف کے قریب جانے سے روکا گیا کہ یہاں پہ کوئی قریب آئے گا تو اسے بیماری لگ جائے گی، کرونا ہو جائے گا۔ مسجد نبوی شریف کو بند کیا گیا، یہ عقیدے کی خرابی تھی۔ ادھر دیکھو طاعون کی بیماری میں یہ نبی نہیں، نبی کی 11ویں پشت میں آنے والا میری نبی کا شہزادہ ہے، اور اپنی دوائی ہاتھ سے نہیں اپنے مدرسے کی دیوار کا گھاس کھلا رہا ہے، اور فرمایا مریض کھائیں گے تو اللہ شفائیں عطا فرمائے گا۔ علماء نے لکھا، کتابوں میں موجود ہے، میرے پاس اس وقت بھی کتاب موجود ہے، لوگ زیادہ تھے، گھاس کم پڑ گیا، غوث اعظم کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے، حضور مریض ابھی بھی ہیں، گھاس ختم ہو گیا، فرمایا میرے مدرسے کا پانی پلاؤ، میرے مدرسے کا پانی پلاؤ۔ فرمایا جو مریض میرے مدرسے کا پانی پی لے گا رب اس کو بھی شفا عطا فرما دے گا۔ کیوں مدرسے کی دیوار کا گھاس کھلوایا؟ کیوں مدرسے کا پانی پلوایا؟ اپنے آنے والے مریدوں کو سبق دینا چاہتے تھے، لوگوں مدرسوں کو گھور گھور کے نہ دیکھا کرو، یہاں پہ نبوت کی وراثت کی خیرات بٹتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ صفہ کی فضا کی خوشبو آیا کرتی ہے، ان جگہوں کو بے برکت نہ سمجھا کرو۔ ان مدرسوں کے طفیل رب تمہارے محلوں سے بھی بیماریاں دور فرماتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم نے مدرسے کا پانی پلوایا، مدرسے کا ہی گھاس کھلوایا، فرمایا یہ کھاؤ اللہ کریم تمہیں شفائیں عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے کے گھاس اور پانی میں رب نے شفائیں رکھی۔ یہ تو بیماریاں تھی دنیا کی، اخروی بیماری۔ ایک شخص حاضر خدمت ہوا، حضور میرا ابا بعد از وصال تکلیف میں عذاب میں مبتلا ہے، اور میرے ابے نے کہا ہے عبد القادر کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ ابا جان مشکل میں ہیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بتا تیرا ابا میرے مدرسے کے گیٹ سے کبھی گزرا؟ میرے مدرسے کے دروازے سے کبھی گزرا؟ اس نے کہا ہاں جی گزرا تھا۔ فرمایا جاؤ، بس اتنی سی بات ہوئی۔ اگلی رات اس نے باپ کو دیکھا تو باپ جنت میں ٹہر رہا ہے۔ صبح مبارک لے کے حاضر ہوا، حضور باپ کی مشکل دور ہو گئی، یہ بتاؤ کیا آپ نے کیا ہے؟ فرمایا میں نے رب کی بارگاہ میں عرضی کی تھی، مولا تیرے محبوب کا دین پڑھا رہا ہوں، مدرسہ نظامیہ بنایا ہے،
لوگوں کو قرآن و سنت سکھا رہا ہوں۔ مولا مجھے ایک بات کی ضمانت عطا فرما دے، جو شخص میرے مدرسے کے دروازے سے گزر جائے، یا اللہ اسے تو نے عذاب نہیں دینا۔ اور تیرا باپ میرے مدرسے کے دروازے سے گزر گیا تھا، میں نے رب سے عرضی کی، اللہ نے میری عرضی کو قبول فرما لیا۔ مدرسے کے دروازے سے گزر جانے میں بھی اللہ تعالیٰ شفائیں عطا فرما رہا۔ وقت بہت ہو گیا، میں آخری بات عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ سرگودا کے علاقے میں ایک آواز اٹھی بڑی خطرناک سی، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، یہ قبر پرست ہیں، یہ قبریں پوجنے والے ہیں، اور اپنے شاگردوں میں بیٹھ کے یہ بھی کہا گیا کہ کوئی ایک صحابی دکھاؤ جو رسول اللہ کی مزار پہ گیا ہو، کوئی ایک صحابی دکھاؤ جو اپنے صحابی بھائی کی قبر پہ گیا ہو۔ اور اس نے کہا میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کوئی کسی کی مزار پہ نہیں گیا، یہ قبریں پوجنے والے بریلوی ہو تم ہو۔ میں اس مقام پر ایک روایت آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا اور اس کے بعد بات کو سمیٹ لیں گے۔ روایت ہے مستدرک امام حاکم کے اندر اور مسند ابو یعلا، اور مستدرک امام حاکم میں امام حاکم نیشاپوری نے روایت لکھ کے یہ کہا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے اتنی صحیح ہے جیسے بخاری مسلم کی روایتیں صحیح ہے۔ بات یاد رکھو گے، یہ روایت کی طاقت ہے کہ کتنی صحیح، جیسے بخاری اور مسلم کی روایتیں صحیح۔ امام حاکم نے یہ لکھا۔ روایت کیا ہے؟ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل حاجتک، اوے مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ صحابہ اس کی قسمت پہ خوش ہو رہے تھے کہ کتنی قسمت والا جس کو رسول خدا نے کہا جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آقا ایک سواری چاہیے دی کہ سفر کا کچھ خرچہ چاہیے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے سواری دیجیے اور سفر کا خرچ عطا فرمائیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، سواری بھی مل گئی، سفر کا خرچ بھی دیا، لیکن فرمایا اے جوان تو بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت سے بھی عاجز ترین نظر آیا، تجھے اتنی سمجھ نہیں کہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت نے بھی تجھ سے بڑی چیزیں مانگ لی تھیں اور تو نے مجھ سے مانگا تو چھوٹا مانگا، ہلکی سی چیز مانگی۔ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت نے اپنے نبی سے مانگا تھا تو بہت کچھ مانگ لیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا بتائیے بنی اسرائیل کی خاتون نے کیا مانگا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ اب میں تفسیر طبری کا بھی ایک حوالہ ساتھ ملا رہا ہوں، لیکن اصلی روایت جو ہے وہ مستدرک کی، وہ اصل بات وہاں پہ بھی ہے۔ تفسیر جلالین کے اندر بھی یہ بات کا کچھ حصہ موجود ہے۔ یہ سارے حوالے اکٹھے میں اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلے نا، جس وقت فرعون پیچھے لگ گیا تھا، تو سفر کے لیے جس وقت نکلے تو راستہ بھول گئے، چل کے جاتے تو پھر اسی راہ پہ، پھر جاتے پھر اسی راہ پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے احباب سے مشورہ کیا کہ کیا وجہ ہے، ہمیں راہ کیوں نہیں مل رہی؟ ساتھیوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا تھا کہ جب تم مصر چھوڑو تو مصر سے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت مبارک نکال کر ساتھ فلسطین میں لے جانا اور حضرت یعقوب کے پہلو میں ان کو دفنانا۔ ان کی دعا تھی کہ مولا نیکوں کی سنگت میں مجھے قبر عطا فرما، تو وہاں پہ ان کا تابوت لے جانا تھا، اور ہم وہ تابوت بھول چکے تھے، اس واسطے ہمیں راستہ نہیں مل رہا۔ تابوت تو سمجھ دو نا، سارے بھی راہ سمجھ دو، تابوت جیندے بندے نو پایا جاندہ ہے، فوت شدہ کوئی ڈالا جاتا ہے نا۔ تابوت اور قبر میں کیا فرق ہے؟ مزاری ہوتی ہے نا۔ وہی تابوت بھول چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا تابوت لے کے جانا ہے، راہ اس واسطے نظر نہیں آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں سے کہا ٹھیک ہے یار بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں پہ ہے، ان کی تدفین کہاں پہ ہوئی تھی؟ سارے لوگوں نے کہا بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ ہوئی تھی۔ مصر کے علاقے میں ایک خاتون تھی جس کی عمر تقریباً 300 سال تھی۔ لوگوں نے کہا حضور بڑی عمر کی بی بی ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ وہ تابوت کہاں پہ ہے، آپ اس بی بی سے جائیں اور ان سے پوچھیں جا کے کہ اس کو پتہ ہوگا۔ اب تابوت کی تھوڑی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں، پھر اس بی بی سے جو بات ہے وہ بھی عرض کروں گا۔ جس وقت اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا تھا، یہ الفاظ جلالین شریف میں موجود ہیں، مصر کے علاقے کے لوگ جھگڑ پڑے تھے۔ توجہ رکھنا میری طرف،
دریائے نیل کی دونوں طرف آبادی تھی مصر کی، ایک کنارے کے ساتھ بھی دوسرے کنارے کے ساتھ بھی۔ ادھر والے جھگڑے کہ ہم نے مزار یوسف علیہ السلام کا اپنے علاقے میں بنانا ہے، ادھر والوں نے کہا کہ مزار یوسف علیہ السلام کا ہم نے اپنے علاقے میں بنانا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا وجہ کیا تھی جھگڑے، مزار میں حکمت کیا تھی، مزار بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ وجہ یہ تھی کہ دونوں علاقوں والے یوسف علیہ السلام کی مزار سے برکت لینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مزار سے بولیے، مزار سے، بریلی شریف سے پڑھا تھا انہوں نے، اعلیٰ حضرت بریلوی کے ماننے والے تھے، ابھی تو سرکار دنیا میں نہیں آئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ دونوں علاقوں کے لوگ جھگڑے کہ ہم نے مزار یہاں پہ بنانا ہے، مزار سے کاروبار تو نہیں نہ چلانا تھا، برکت ہی لینی تھی، تو انہوں نے کہا ہم نے ادھر بنانا، انہوں نے کہا ہم نے ادھر بنانا ہے۔ آخر کسی سیانے نے فیصلہ کیا نہیں ایسا کرو، دریائے نیل میں تابوت رکھ دو، دریائے نیل کا پانی اس آبادی میں بھی جاتا ہے، اس آبادی میں بھی جاتا ہے، برکت ادھر والوں کو بھی ملتی رہے گی، برکت ادھر والوں کو بھی ملتی رہے گی۔ کسی سیانے نے یہ مشورہ دیا۔ اب لکڑی کا تابوت تو دریا میں کیسے رہے؟ سنگ مرمر کے پتھر کا بنایا گیا تابوت، اس تابوت میں رکھا گیا یوسف علیہ السلام کا جسد اطہر بعد الوصال، جسد اطہر تابوت میں رکھا گیا، تابوت کو دریائے نیل کے اندر بند کیا گیا۔ اور یہاں پہ ایک بات رہ رہی ہے وہ بھی عرض کرتا چلوں، میرا دل کر رہا ہے، جب دریا میں تدفین ہونے لگی تو ادھر کنارے والوں کے ساتھ جب ہونے لگی تو انہوں نے کہا نہ بھائی ادھر نہ دفناؤ، تابوت ادھر ہوا تو ہماری طرف پانی کم آئے گا، ادھر ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ادھر پانی کم آئے گا۔ پھر تابوت دریائے نیل کے سنٹر میں رکھا گیا، تابوت کے پتھر سے لگنے والا پانی دونوں علاقوں میں جاتا اور دونوں علاقوں والے اس پانی کو تبرک سمجھ کے استعمال کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی وہ تابوت پوچھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس 300 سالہ بوڑھی خاتون کے پاس گئے، جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے صحابی کو تو اس سے بھی عاجز رہ گیا کہ اس نے ول شے مانگ لئی ہے۔ اس خاتون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، آپ نے توجہ اور دماغ حاضر رکھ کے میری چند باتوں کا جواب بھی دینا ہے۔ تابوت ساتھ لے جانے کا آرڈر کس کا تھا؟ آپ بھی بولو نا، آرڈر کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی کے پاس کس کے حکم سے جا رہے تھے؟ اللہ کے حکم سے جا رہے تھے۔ اللہ آپ ہی بتا دیتا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کو پتہ کوئی نہیں تھا؟ یار بولو تو صحیح، آپ بولو، آپ پتہ تھا کہ نہیں تھا؟ رب کو پتہ یقیناً تھا، رب نے نہیں بتایا، کیوں؟ حکمت آگے آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام خاتون کے پاس گئے، خاتون سے جا کے کہا تجھے پتہ ہے یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں؟ پتہ ہے۔ کہا بتاؤ۔ اس نے کہا مفت میں نہیں بتاؤں گی، مفت میں نہیں بتاؤں گی، کچھ لوں گی پھر تمہیں پتہ دوں گی۔ اب بھی اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ آپ بولتے جاؤ نا۔ اللہ بتا دیتا کہ موسیٰ تے پہ گئی نخرے میں آپ ہی دس دینا، میں آپ ہی بتا دیتا ہوں، یہ تو مان کرنے لگ گئی، میں بتا دیتا ہوں کہ تابوت کہاں پہ ہے۔ لیکن رب نے کہا نہیں، موسیٰ پوچھو اس سے مانگتی کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس خاتون نے کہا کہ مانگتی یہ ہوں کہ جنت کے جس بنگلے میں موسیٰ رب تجھے جگہ دے، اسی جگہ پہ رب مجھے بھی جگہ عطا فرمائے۔ چھوٹی شے مانگی، نبی کی سنگت مانگ لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ جی، وہاں پہ تو میری بیوی رہے گی حضرت صفورہ، میں تجھے کیسے اجازت دوں کہ تیرے لیے کیسے ضمانت دوں؟ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، اللہ نے پیغام اب بھیج دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ انکار کیوں کر دیتا ہے؟ زبان کرنا تیرا کام ہے، پورا کرنا میں رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اللہ ایڈریس نہیں بتا رہا، الٹا اس بوڑھی کے مان بڑھا رہا ہے۔ کہا موسیٰ ضمانت دے دے، ضمانت دینا تیرا کام ہے، پورا کرنا میرا کام ہے، دے ضمانت، میں دوں گا اس بوڑھی کو تیرے ساتھ جنت میں مقام۔ فرمایا بوڑھی اب بتا، اس نے کہا نہیں ایک اور شے بھی لینی۔ اللہ فرماتا یہ تو نخروں پہ پڑ گئی، چھوڑو، نہ پچھلی دیتے ہیں نہ دوسری دیتے ہیں، میں ہی بتا دیتا ہوں۔
لیکن رب نے کہا موسیٰ پوچھ کیا مانگتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بی بی بتاؤ کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا ہو گئی ہوں 300 سال کی، بوڑھی ہو گئی ہوں، اللہ سے عرض کرو دوبارہ جوانی عطا فرمائے، اللہ سے عرض کرو دوبارہ۔ گیا وقت واپس آتا ہے؟ بولو 10 بج چکے ہیں، 9 بجے میں نے بیان شروع کیا تھا، کسی سائنسدان سے کو ٹیل لگائے کہ واپس ہمیں 9 بجے پہ لے جائے، کوئی لے جا سکتا ہے؟ ہم 9:30 پہ جا سکتے ہیں، آج کے دن کے یہ وقت کے 9:30 پہ بھی نہیں، 9:55 پہ بھی نہیں جا سکتے یار۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا عیش دوراں دکھاتا نہیں۔ جب ہم سکول پڑھتے تھے وقت کی پابندی والا مضمون ہوتا تو اس کے اندر پہلا شعر یہ لکھا ہوتا تھا کہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت واپس نہیں آتا۔ لیکن اس خاتون نے کہا میری جوانی واپس آ جائے۔ رب نے کہا موسیٰ کر دے اقرار، پورا میں نے کرنا ہے نا، تو اقرار کر، میں بوڑھی کو جوانی عطا فرما دوں گا۔ 2 باتیں بوڑھی نے منوائیں، تب جا کے پتہ بتایا موسیٰ یوسف علیہ السلام کی مزار کا کہ دریائے نیل کے سنٹر میں ہم نے دفنایا تھا، میں اس وقت بچی تھی، اس وقت دفنایا تھا ہم نے دریائے نیل کے سنٹر کے اندر، تابوت ہے پتھر کا، اس جگہ سے تابوت نکالو اور موسیٰ ساتھ لے جاؤ۔ میری تقریر ختم۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قبر پہ جانا تو ناجائز ہے، وہاں پہ جا کے دعا مانگنا تو ناجائز ہے، مگر رب کا انداز کرم تو دیکھو، قبر پہ جانے والے کو کیا ملتا ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہاں پہ جا کے دعا مانگنے والے کو کیا ملتا ہے، یہ بھی بہت دور کی بات ہے۔ جن لوگوں کو نیک بندوں کی مزاروں کا پتہ ہوتا ہے، رب انہیں بھی وہ نعمت عطا فرماتا ہے جو جہان میں نہیں ملا کرتی۔ صرف راہ کا ہی پتہ تھا نا اس بوڑھی خاتون کو، اور راہ بتانے کے عوض اس نے کیسی نعمتیں مانگ لی، اور رب پتہ ہونے کے باوجود نہیں بتا رہا۔ رب بتانا چاہتا تھا نبیوں کی قبروں کے راہ کا پتہ ہونے کا مول زمانے والوں کو پتہ چاہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ اللہ کریم مزارات کی راہوں کا پتہ رکھنے، اندر ایمان ہو۔ میں نے ایک جگہ پہ یہ بیان کیا تو ایک صاحب نے، ہمارے اپنے ساتھی نے سوال کیا، انہوں نے کہا یہ بات آپ نے ٹھیک نہیں کی، راہوں کا پتہ، اب داتا صاحب کا پتہ ان کو بھی تو ہے، اور راہ کا پتہ ان کو ہے کہ نہیں؟ داتا صاحب کو راہ کیا جاتا ہے؟ باب فرید کی مزار شریف کا راہ پتہ تھا تو تبھی جا کے دھماکہ کیا نا، ان کو بھی پتہ ہے کہ راہ کہاں سے جاتا ہے، تو راہ پتہ ہونے والے کو کیسے انعام ملتا ہے؟ میں نے کہا صرف راہ کا پتہ ہونے والے کو نہیں انعام ملتا، تھوڑا غور کرنا سمجھ آئے گی۔ راہ کا پتہ ہو، پھر یہ بھی پتہ ہو کہ راہ کے پتہ ہونے کا مول کتنا ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ راہ کا پتہ ہو اور یہ بھی پتہ ہو کہ ولیوں کی مزار کے راہ کے پتہ ہونے کا مول کتنا۔ سمجھ آئے گی نہیں؟ اینک مولانا صاحب کے پاس جو ہے یہ اٹھا کے کہنے جی یہ 10 کروڑ کی میں نے بیچنی ہے، لوگ کہے نا بھئی ہل گیا شاید۔ اینک کی قیمت کدھر 10 کروڑ ہے، توجہ سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ 10 کروڑ اینک کی بھلا قیمت ہو سکتی ہے؟ کوئی کہے گا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مزار کی راہ کے پتے بتانے کے بدلے میں بوڑھی کیا مانگ رہی تھی؟ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا قرب۔ اگر چیز تھی ہلکی اور قیمت تھی زیادہ تو رب کہتا بوڑھی پاگل ہو گئی ہے۔ بوڑھی کو بھی پتا تھا کہ جس راہ کا مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اس کا مول ہی اتنا بڑا ہے۔ اب سوال حل ہو گیا، راہ کا پتہ ہو پھر یہ بھی پتہ ہو کہ پتے کا مول کتنا ہے۔ یہ بریلی کے تاجدار سے ہی ملے گا اور پتہ چلے گا کہ جن کو ولیوں کی مزاروں کی راہوں کا علم ہوتا ہے رب ان کو بھی کتنے درجے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم آپ کی سجائی ہوئی محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا غلام بنائے، اور اللہ کریم ان کے دی ہوئے طریقہ کار پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں